السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. معزز اور موقر مشاہدین و مشاہدات، سلسلہ تفسیر قرآن شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے زیر اہتمام اس مبارک درس میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کا خیر مقدم ہے. آپ کے سامنے سورہ آل عمران آیت نمبر 13 پیش کی گئی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، بے شک تمہارے لیے نشانی ہے ان دو جماعتوں میں جو آپس میں بھڑ گئیں. ایک جماعت تو وہ ہے جو اللہ کے راستے میں لڑ رہی ہے، اور دوسری جماعت کافر ہے. یہ آپس میں ایک دوسرے کو اپنی آنکھوں سے اپنے سے ڈبل دیکھتے ہیں، دو گنا دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے جس کو چاہتا ہے تقویت پہنچاتا ہے. بے شک اس میں بہت ساری عبرتیں ہیں آنکھ والوں کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہمیں اور آپ کو غزوہ بدر کی یاد دلائی ہے، اور غزوہ بدر کو یاد دلا کر کے یہ فرمایا ہے کہ اس غزوہ میں تمہارے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں. ہمیں اور آپ کو سب کو معلوم ہے کہ اس مبارک کلام میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے واقعات، بہت سارے قصص، بہت ساری اقوام کا تذکرہ فرمایا ہے. اس میں صرف عقائد ہی نہیں ہے، اس میں صرف حلال و حرام ہی نہیں ہے، اس میں صرف عبادات ہی نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت سارے واقعات، قصص اور پچھلی اقوام اور مختلف قوموں اور مختلف زمانے کے اہل ایمان، اہل توحید، اسی طرح اہل شرک، اہل کفر کے واقعات بیان کیے گئے. اور یہ معمولی نہیں ہے، یہ واقعات قرآن کا ایک تہائی حصہ ہے، یعنی جو قرآن کریم ہے اس کا 1/3 حصہ واقعات. یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن کے 30 پارے ہیں تو اس میں 10 پارہ واقعات، قصے، اقوام کا تذکرہ ہے. کیونکہ یہ واقعات ہمارے لیے بہت ساری عبرت کے سامان اپنے اندر سمیٹے ہیں. ہم بہت سارے فوائد ان سے حاصل کر سکتے ہیں. کن حالات میں کس طرح سے ہمیں رہنا چاہیے، قدم بڑھانا چاہیے، ان واقعات سے ہم سیکھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کو ذکر کیا ہے یہاں پر، اور اس کی ایک جھلک پیش کی اور کہا اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں. وہ نشانیاں عبرتیں کیا ہیں انشاءاللہ ہم اس کو اگلے درس میں لیں گے. لیکن آئیے ایک
جھلک غزوہ بدر کی اپنے ذہن میں تازہ کر لیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ظلم اور زیادتی حد سے زیادہ ہو گئی، آپ پر، آپ کے صحابہ کرام پر، آپ کی صحابیات پر، اہل ایمان پر، اہل توحید پر بہت زیادتی ہو گئی، ظلم ہو گیا، ایسا ظلم کہ اس کے برداشت کرنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں، اور کوئی ایسی جگہ نبی علیہ السلام کو نہیں مل پا رہی تھی کہ آپ اپنے صحابہ اور صحابیات کو وہاں پناہ لینے کی اجازت دے دیں۔ آپ کو حبشہ کی ایک جگہ ایسی ملی کہ جہاں دو بار مسلمانوں نے ہجرت کی، اور پھر تیسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا موقع ملا، حکم ملا، جبکہ مدینہ میں بہت سارے لوگ مسلمان ہو چکے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ صحابیات، انہوں نے اپنا گھر بار، مال و جائیداد، خاندان، پراپرٹی، سب کچھ اللہ کے دین کی خاطر قربان کر دیا، اور کفار کے ظلم کے مقابلے میں ان سے لڑنے کے بجائے انہوں نے وہاں سے بھاگنے کا اور وہاں سے چلے جانے کا راستہ منتخب کیا۔ نبی علیہ السلام مدینہ آ گئے، اہل ایمان بہت سارے آ گئے، بہت سارے آہستہ آہستہ ہجرت کرتے کرتے پہنچ گئے وہاں پر۔ لیکن مدینہ آنے کے بعد کفار مکہ نے آپ کے اوپر ظلم کا سلسلہ نہیں چھوڑا، منقطع نہیں کیا، یہود کو، نصارہ کو، بلکہ دوسرے قبائل کو، مشرکین کو، بت پرستوں کو مسلمانوں کے خلاف اکسانا، ان کے خلاف بھڑکانا، ان پر حملہ کرنے کا، ان کو جو ہے کیا نام ہے، ان کی ترغیب دلانا، یہ ان کا کام تھا۔ اور وہاں سے رہتے ہوئے بھی فتنہ اور فساد کا سلسلہ کم نہیں ہوا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو موقع ملا۔ ہم مختصر جاتے ہیں اور پتہ چلا کہ کفار مکہ کا جو ہمارے جانی دشمن ہیں اور ہم سے دن رات برسر پیکار ہیں، ان کا ایک قافلہ شام آیا ہوا ہے، اور شام سے واپس جائے گا مکہ، اور وہ مدینہ کے قریب سے گزرے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس قافلے کی نیت کر کے نبی علیہ السلام کچھ صحابہ کی میت میں نکلے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا مقصد قافلہ تھا، لیکن ابو سفیان کو جب پتہ چلا تو انہوں نے راستہ بدل کر کے اور وہ نبی علیہ السلام سے بچ کر نکل گئے۔ لیکن ان کافروں کا بڑا گھمنڈ تھا مکہ والوں کو، انہوں نے کہا گرچہ قافلہ ہمارا بچ گیا لیکن ہم جائیں گے، ہم مدینہ پر دھاوا بولیں گے۔ تو وہ وہاں سے آئے اور بدر کے ایک مقام پر جو ہے مسلمانوں اور ان کافروں میں مٹی پھیر گئی۔ یہ سن 2 ہجری پیش آیا ہے، یعنی ہجرت کے دوسرے سال۔ یہ ہے غزوہ بدر۔ اس غزوے میں بہت ساری اس کی تفصیلات ہیں، بھائی اور بہنوں، ہم ان تفصیل میں نہیں جا سکتے، لیکن آپ کو ضرور دعوت دیں گے کہ آپ علامہ صفی الرحمن وارپوری رحمہ اللہ، جو دنیا کی اول انعام یافتہ سیرتی کتاب ہے رحیق المختوم، آپ کو معلوم ہے اس کتاب کی حیثیت کیا ہے؟ مکہ میں ایک سیرت کا مقابلہ رکھا گیا تھا، اور پوری دنیا کو اعلان کیا گیا تھا، اس میں شریک کیا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتاب لکھیں، اور پوری دنیا سے سینکڑوں لوگوں نے کتابیں لکھی۔ لیکن اللہ رب العزت کا یہ فضل اور کرم، یہ احسان رہا کہ پہلا انعام حاصل کرنے کا جس کو شرف حاصل ہوا، وہ جماعت اہل حدیث کی معروف شخصیت، توحید و سنت کے متوالے علامہ صفی الرحمن وارپوری رحمہ اللہ کی کتاب رحیق المختوم کو عربوں نے اور بڑے بڑے اسکالر نے اور وہاں کے حکم نے
پہلا انعام کا مستحق قرار دیا ہے، جبکہ بہت سارے عربوں نے عربی زبان میں کتابیں لکھی، لیکن اس شیخ کی کتاب کو پڑھنے، اس کتاب کو پڑھیے، اس سیرت کی کتاب اپنے گھر میں رکھیے، اس میں غزوہ بدر کا واقعہ پڑھیے۔ تو اللہ رب العزت اس غزوے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ جو جماعتیں ہیں جو آپس میں بھڑ گئی، ان کے بیچ میں تمہارے لیے برتیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک جماعت تو اللہ کے راستے میں لڑ رہی ہے، جو مسلمانوں کی جماعت ہے، ان کا مقصد صرف اور صرف اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے دشمنوں کا جو اسلام کے راستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں ان کا منہ توڑ جواب دینا، اللہ رب العزت کی رضا جوئی حاصل کرنا۔ اور دوسری جماعت کافر تھی، بت پرست تھی، مشرک تھی، یہ دونوں جماعتیں بھیڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس غزوہ میں خاص یہ کیا کہ اس غزوہ میں ایک فریق دوسرے فریق یعنی مسلمان کافروں کو، کافر مسلمانوں کو اپنے سے ڈبل دیکھتے تھے، اپنے سے ڈبل دیکھتے تھے، جتنی تعداد ان کی تھی اس کے دو گنا نظر آتے تھے۔ جیسے کافروں کی تعداد 1000 تھی، ان کو مسلمان 2000 نظر آتے تھے، اور مسلمانوں کی تعداد یہ تقریباً 313 کے قریب تھی، اور ان کو کافر 600-700 کے قریب نظر آتے تھے۔ تو اس سے کیا ہوا کہ کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب بیٹھ گیا، اور مسلمانوں کی نگاہ میں ان کے اندر ہمت آئی کہ بھائی بہت زیادہ تعداد نہیں ہے، بس 600-700 ہیں، ڈبل ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک جنگ کی طرف یہ آگے بڑھے، لیکن یہ کیفیت شروع ہی میں تھی۔ پھر بعد میں جب جنگ بالکل شروع ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے وہاں کیفیت بدل دی، اور اللہ نے قرآن کریم میں سورہ انفال میں بڑی تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے کہ اور وہاں پر کیا کر دیا کہ کافروں کی نظر میں مسلمان بہت کم نظر آنے لگے۔ پہلے دیکھیں ڈبل نظر آ رہے تھے، اب مسلمان بہت کم نظر آنے لگے، اور مسلمانوں کی نظر میں کافر بہت کم نظر آنے لگے۔ اس سے کیا ہو گیا کہ اور جوش ہو گیا کہ مسلمان کہہ رہے ہیں تو کافر تو بہت کم ہے، ان کو تو ابھی ہم لے دھریں گے، اور کافر سوچ رہے ہیں کہ مسلمان بہت کم ہے، ابھی ہم لے دھریں گے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ یہ جنگ کسی بھی طریقے سے ہو جائے۔ یہ جنگ کوئی منصوبہ بندی کے ساتھ نہیں ہوئی تھی، اچانک مٹبھیڑ ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسا کرنا چاہتا تھا۔ اللہ نے کہا وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اللہ تعالیٰ ایک ایسے فیصلے پر عمل کرنا چاہتا تھا، اس نے کیا تھا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ دونوں جو ہے اس میں ایک دوسرے کو ڈبل دیکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خاص مدد فرمائی، اور جو ہے آسمان سے فرشتوں کو مسلمانوں کی طرف سے لڑنے کے لیے بھیجا۔ اللہ رب العزت اس جنگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ اس میں عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، لیکن کس کے لیے؟ آنکھ والوں کے لیے۔ جس کے پاس آنکھ ہے، جو دیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اس کے لیے عبرت ہے، ورنہ آنکھ نہیں ہے تو وہ جو ہے ہزاروں واقعات بیکار ہیں اس کے سامنے۔ تو یہ غزوہ بدر کی ایک جھلک پیش کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی یاددہانی کرائی ہے۔ ہم انشاءاللہ اگلے درس میں تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اس غزوے میں کیا عبرتیں ہمارے لیے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی، اللہ تعالی عالم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔